اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد لا يضر المنع بأن يكون انتفاء تلك المقدمة مستلزما لمطلوبه الذي يستدل عليه بالدليل أو يستدل عليه بالدليل الذي هو يتوقف عليها، فللمعلل في جواب ذلك المنع أن يردد ويقول إن كانت المقدمة الممنوعة ثابتة في نفس الأمر فيتم الدليل، وإلا إن لم تكن ثابتة فالدعوى ثابتة على ذلك التقدير إلى آخر العبارة۔ آج کے سبق میں صاحب مناظرہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ماقبل میں پڑھا ہے کہ مستدل کسی دعوے کو یا کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دیتا ہے، تو مستدل کی دلیل کہ جو بھی مقدمات ہیں صغرا کبرا، ان مقدمات میں سے کسی بھی مقدمے کو متعین کر کے سائل اس پر منع وارد کر سکتا ہے۔ پڑھا ہے نا؟ سائل نے منع جو وارد کی تو منع تو اس لیے وارد کرتا ہے تاکہ اس کی، اور اس کے بعد دلیل بھی دیتا ہے، سند بھی پیش کرتا ہے تاکہ اس کی من کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تقویت من کے لیے سند بھی پیش کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ من تو وارد کرتا ہے، اور من وارد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ معلل کا دعویٰ ثابت نہ ہو پائے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی من وارد کرتا ہے اور معلل کو اس سے کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا ہے۔ من وارد کرنے کے بعد بھئی من میں یہی تو کہا جاتا ہے، وہ یہی تو کہتا ہے مجھے تمہارا یہ مقدمہ تسلیم نہیں ہے، یہی کہتا ہے نا۔ اب اس نے من وارد کی اور کہا کہ مجھے تمہارا یہ مقدمہ تسلیم نہیں ہے، اور وہ من اس طرح کی ہے کہ وہ معلل کو نقصان نہیں دے رہی ہے، کیونکہ اگر مقدمہ ممنوعہ اگر ثابت نہیں ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تب بھی میرا دعویٰ ثابت، تو دلیل تام ہو جاتی ہے، دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر مقدمہ ممنوعہ باطل ہے تو تب تو خیر میری دلیل بھی تام ہے اور دعویٰ بھی ثابت ہے۔ مطلب چاہے مقدمہ ممنوعہ کو ثابت مانے یا نہ مانے، ہر صورت میں دعویٰ ثابت ہو جائے گا، دلیل تام ہو جائے گی۔ تو دلیل تام ہو رہی ہے، دعویٰ ثابت ہو رہا ہے، تو مجھے بتاؤ اس من نے معلل یا مستدل کو کیا نقصان پہنچایا؟ کوئی نقصان پہنچایا؟ ارے بھئی معلل کا مقصد تھا دعویٰ کو ثابت کرنا، اور آپ کی من کے وارد ہونے سے آپ کی من جو واقع وارد ہوئی ہے کسی مقدمے پر، وہ مقدمہ اگر وہ ثابت مانا جائے تو دلیل تام ہو جا رہی ہے اس کی، اور دلیل تام ہوگی تو دعویٰ ویسے ہی ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر مقدمہ ممنوعہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے تب بھی دعویٰ ثابت ہو رہا ہے، تو معلل کا مقصود تو ہر حال میں ثابت ہو رہا ہے، حاصل ہو جائے گا مقصود اس کا، تو من سے اسے کوئی نقصان پہنچا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا من سے۔ تو ایسی صورت میں من سے نقصان نہیں پہنچا تو صاحب کتاب اسی صورت کو بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی معنی کی من نقصان نہیں دیتی ہے معلل کو۔ جہاں پر معنی کی من نقصان نہ دے تو وہاں پر معلل کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ معنی کی جو من وارد ہوئی ہے اس من کا جواب تردید سے دے دے۔ کس سے دے دے؟
تردید کا مطلب اما اور او کا استعمال کرتے ہوئے کہ یا تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر میرا مقدمہ ممنوعہ ثابت ہے فیتم الدلیل، مقدمہ ممنوعہ ہی ثابت ہے تو دلیل تام، اور دلیل کے تام ہونے سے مدعا ثابت. اور کہہ رہا ہے کہ اگر مقدمہ ممنوعہ ثابت نہ ہو تب بھی میرا مدعا ثابت ہو جائے گا، میرا مدعا تب بھی ثابت ہے. اور وہ دکھا دے کہ دیکھیے کیسے ثابت ہے، دکھا دے اسے. مثال صاحب کتاب دے رہے ہیں. تو من وارد ہونے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلل کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے. اب مثال کیسے ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ صاحب شرح نے تفصیلاً مثال دی ہے، اس لیے ہم مثال ترجمہ کر دیں گے، وہ واضح ہو جائے گی بالکل. فرماتے ہیں وقد لا یغر المنع، کبھی من نقصان نہیں دیتی ہے. بأن یکون انتفاع تلک المقدمۃ مستلزما لمطلوبہ، بئی طور مقدمہ ممنوعہ کا انتفاع، یا یہ کہو کہ مقدمے کا انتفاع جو کہ مقدمہ ممنوعہ ہے، وہ مستلزم ہوتا ہے مستدل کے اس مطلوب کو الذی یستدل علیہ بالدلیل، جس مطلوب پر دلیل سے استدلال کیا جا رہا ہے، اسی مطلوب کو ہی مستلزم ہو گیا مقدمہ ممنوعہ. تو جب آپ مقدمے پر من وارد کریں گے تب وہ حکم ثابت ہو جائے گا، کیونکہ استلزام ہے. کون سی دلیل، کون سا مطلوب کہ جس پر وہ استدلال کر رہا ہے دلیل سے، الذی ہوا یتوقف علیہا، جو دلیل اسی مقدمہ ممنوعہ پر موقوف ہے. فللمعلل، تو ایسی صورت میں معلل کو اس من کے جواب میں یہ اختیار ہوگا کہ ان یردد، کہ وہ تردید کر لے. تردید کر لے کیا مطلب؟ اما اور او سے جواب دے. وَيَقُولُ، اور کہے إِنْ كَانَتِ الْمُقَدَّمَةُ الْمَمْنُوعَةُ ثَابِتَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اگر مقدمہ ممنوعہ نفس الامر میں ثابت ہوگا فَيَتِمُّ الدَّلِيلُ، تو دلیل تام ہو جائے گی. وَإِلَّا، اور اگر مقدمہ ممنوعہ نفس الامر میں ثابت نہ ہو فَالدَّعْوَى ثَابِتَةٌ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ، تو دعویٰ اس تقدیر پر بھی ثابت ہو جائے گا، یعنی مقدمہ ممنوعہ کے عدم ثبوت کی تقدیر پر بھی ثابت ہو جائے گا دعویٰ، کہ مقدمہ ممنوعہ ثابت نہیں ہو تب بھی میرا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. تو دعویٰ تو ہر صورت میں ثابت ہو رہا ہے، تو نقصان کیا ہوا من سے؟ من سے تو نقصان تب ہوتا کہ اس نے دعویٰ کیا اور اس کے من کے وارد کرنے سے اس کا دعویٰ ثابت نہ ہوتا. دعویٰ تو ہر صورت میں ثابت ہو رہا ہے، تو کچھ نقصان نہیں دیا نا من نے. فرماتے ہیں کما، مثال دے رہے ہیں، کما اذا قال المعلل فی اثبات حدوث الاعیان الثابتہ انہا متغیرۃ وکل متغیر لا یخلو عن الحوادث وکل ما هو کذلک فهو حادث. مثال کے طور پر کسی متکلم نے، معلل نے یہ کہا اعیان ثابتہ کے حدوث کے اس بات میں کہا. اعیان ثابتہ سمجھ رہے ہو نا؟ ارے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بے نفسی ہی قائم ہے، قائم بے نفسی ہی جو بھی چیزیں وہ سب کے سب عین کہلاتی ہے نا. ایک ہوتا ہے عین، ایک ہوتا ہے عرض. تو عین جو بھی چیزیں ہیں جو قائم بے نفسی ہی ہیں، جو اپنے قیام میں کسی محل کی محتاج نہیں ہے، یہ سب کے سب اعیان ہیں. تو یہ سارے کے سارے اعیان حادث ہیں. ان اعیان کے حدوث کے اس بات میں اس نے دلیل دی معلل نے، اور کیا کہا؟ دلیل میں یہ کہا انہا متغیرۃ، یہ اعیان متغیر ہیں. وکل متغیر لا یخلو عن الحوادث، یہ دوسرا مقدمہ ہے، اور ہر متغیر حوادث سے خالی نہیں ہوتا ہے. وکل ما ہوا کذالک، اور ہر وہ جو ایسا ہو، یعنی جو تغیر سے حوادث سے خالی نہ ہو، فہو حادث، جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ خود بھی حادث ہوگا. یہ دلیل دے دی نا معلل نے. اب دیکھو اس پر منع وارد کرے. کہہ رہا ہے کہ فرمایا فہو حادث اما کونہا متغیرہ. اب معلل کہے رہا یہ کہ آیان، ہم نے کہا کہ آیان متغیر ہیں،
تو آیان کا متغیر ہونے کو ثابت کر دے، یعنی مقدمہ اولا کو ثابت کرے وہ اپنی دلیل سے۔ رہا آیان کا متغیر ہونا فظاہر، تو یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ یار کل یہی چیز کیسی تھی آج کیسی بدل جاتی ہے، کل چھوٹی تھی آج بڑی ہو گئی، ایسا ہوتا ہے نا، یہ تو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا آیان کا تغیر بالکل ظاہر ہے، اس پر تو کوئی اعتراض بھی وارد نہیں کرے گا۔ اب اما کون کل متغیر محلا للحوادث، رہا دوسرا مقدمہ کہ ہر متغیر محل حوادث ہوتا ہے، یہ ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ ہر متغیر محل حوادث ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رہا دوسرا مقدمہ کہ ہر متغیر محل حوادث ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے لأن التغیر انما ہوا انتقال الشیء من حالت الى حالت اخرى، کیونکہ تغیر نام ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کا، کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدل گیا، منتقل ہو گیا، تو اس کا نام کیا ہے؟ تغیر۔ اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنا، منتقل ہو جانا، ہے نا۔ ظاہر بات ہے ابھی کوئی یہاں پر آپ بیٹھو تو ابھی یہاں پر بیٹھنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر آپ دوسری طرف چلے گئے، تو جس طرف آپ جا رہے ہیں جہاں پر اب دوبارہ سے آپ کا بیٹھنا ہو رہا ہے وہ پہلے تو حاصل نہیں تھا نا، وہ تو اس کا حصول اب ہوا ہے نا، تو جب اب حصول ہوا ہے اس کے وجود کی اب ابتدا ہوئی ہے، تو حدوث نام ہی کس کا ہے؟ جس کے وجود کے لیے ابتدا ہو، ہے نا۔ تو اس کا مطلب حالت ثانیہ جو ہے وہ حادث ہو گئی نہیں ہو گئی؟ حالت ثانیہ کیا ہو گئی؟ حادث ہو گئی۔ وہی فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأُخْرَى، وہ دوسری والی حالت حادثۃ، حادث ہے، لأنها وجدت فیہ بعد ما لم تکن موجودۃ، کیونکہ وہ اس میں پائی گئی ہے، عین کے اندر وہ دوسری حالت پائی گئی ہے اس کے بعد کہ وہ پہلے موجود نہیں تھی۔ ثم تلک الاخری قائمۃ بذلک الشیء المتغیر، پھر یہ دوسری حالت اسی شے متغیر کے ساتھ ہی تو قائم ہے نا۔ ارے بھائی دوسری جگہ پر آپ کا جو بیٹھنا ہوا وہ قائم تو آپ ہی کے ساتھ ہے نا، تو یہ تغیر جو ہے کس کے ساتھ قائم ہے؟ عین کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ثم تلک الاخری، پھر وہ دوسری والی حالت قائمۃ بذلک الشیء، اسی شے متغیر کے ساتھ قائم ہے، کیوں؟ لامتناع قیام الصفت بدون موصوفیہ، کیونکہ یہ حالت تو ایک صفت ہے اور صفت کا قیام بغیر موصوف کے محال ہے، لہذا لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ دوسری والی صفت جو کہ حادثہ ہے، جو حالت حادثہ ہے، وہ قائم کس کے ساتھ ہوگی؟ اسی عین کے ساتھ، لہذا جو شے حادث ہے وہ قائم ہے اس کے ساتھ، تو محل حادث ہونا ثابت ہو گیا نا۔ فرماتے ہیں لأنها وجدت، فرماتے ہیں کہ لامتناع قیام الصفت بدون موصوفیہ، کیونکہ صفت کا قیام بغیر موصوف کے محال ہے۔ فیکون ذلک الشیء المتغیر محلا للحوادث، لہذا وہ شیء متغیر محل حوادث ہوگی۔ فإن الشیء عند کل تغیر و انتقال یکون محلا لحادث، کیونکہ کوئی بھی چیز تغیر اور انتقال کے وقت حادث کا محل ہوتی ہے۔ کون سے حادث کا محل؟ لم یکن ہوا محلو، جس حادث کا پہلے وہ محل نہیں تھی، اب بعد میں ہو گئی، تو محل حادث ہونا ثابت ہو گیا، تو دوسرا مقدمہ بھی ثابت ہو گیا نا مستدل کا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ، اب ایک اور مقدمہ تھا اس میں کیا کہ ہر وہ چیز جو کہ حوادث سے خالی نہ ہو فَهُوَ حادث، تو وہ خود بھی حادث ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہوتی ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو آیان میں آپ غور کرو، جو بھی آیان ہے، آیان میں سے یار آپ فہم کے لیے اپنے آپ کو ہی تصور کر لو، تم بھی تو ایک عین ہو، ہے نا۔ ظاہر بات ہے یہ عین جو ہے دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو حرکت ہوگی اس کے اندر یا سکون ہوگا۔ آپ کوئی بھی وقت کوئی بھی لمحہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے ضرور متصف ہوگی، کوئی بھی عین ضرور اتصاف ہوگا اس کا، یا تو سکون سے متصف یا حرکت سے متصف۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ حرکت ہو نہ سکون ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سکون نام ہے عدم حرکت کا، حرکت اگر ہے تو عدم حرکت نہیں ہوگا، عدم حرکت ہے تو حرکت نہیں ہوگا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ عدم حرکت ہو نہ حرکت ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یا ہوگا؟ یا یہ بات بھی کوئی مشکل ہے؟ یہ تو کوئی بات مشکل نہیں ہے نا،
یہ تو بالکل بدیہی بات ہے کہ کوئی بھی عین حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتا. اچھا اب حرکت کسے کہتے ہیں اور سکون کسے کہتے ہیں یہ پہلے غور کر لیا جائے. حرکت کہتے ہیں، میں ایک تقریب فہم کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. جیسے میری یہ کہ یہ انگلی دیکھیے بند ہے ابھی، ہے نا. اب اس حالت جس آن اول جس میں یہ بند ہے، اس دوسرے آن میں بھی یہ ایسی بند رہے تو اس کی حیز جو پہلے تھی وہی حیز رہے گی نا. تو ایک ہی حیز میں اچھا کسی بھی بات کا ہو جانا، پیدا ہو جانا، یہ کون کہلاتا ہے؟ یہ بند ہے نا، تو بند ہونا یہ کون ہے نا. اور یہاں پر بند ہے، دیکھو جس جگہ پر ہے بند تو اس کون میں بھی اسی حیز میں ہے. اور اب ہم نے اس کو کھول دیا نا. لیکن کھولنا یہ بھی ایک کون ہے، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ کون. دو کون پا لیے گئے ہونا جسے کہتے ہیں. تو کھلنا یہ بھی ایک کون ہے. تو دوسرے والے کون کے اندر بھی یہ رہی تو اسی حیز میں نا، یا بدل گئی؟ دیکھو ہم نے ایسے کیا اور دوسرے والے کون میں بھی، دوسرے والے لمحے میں بھی وہ اسی حیز میں رہ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے سکون ہے. اور ہم نے یہ کھولی تو اس کا مطلب اس جگہ سے ہٹ کر یہاں آ گئی، تو یہ حرکت ہو گئی نا. اس کا مطلب یہ ہے دو کون اگر ہوں، حرکت و سکون دو کونوں کے بغیر نہیں پائی جاتی ہے. اگر دو کون ہیں، دونوں کونوں کے اندر ایک ہی حیز میں رہش ہے، جس حیز میں پہلے تھی اسی حیز میں رہے تو یہ ہے سکون. اور دو کون ہوں، کون اول کے اندر کسی اور حیز میں تھی، کون ثانی میں اس حیز میں نہ ہو کر جس دوسری حیز میں پہنچ گئی، تو اس کا نام کیا ہے؟ حرکت. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کوئی بھی تصور کر لو کسی بھی عین کے بارے میں کہ کون اول میں جس حیز میں ہے، کون ثانی میں بھی اگر وہ اسی حیز میں ہے تو سکون ہے. اور کون اول میں جس حیز میں ہے، کون ثانی میں کسی دوسری حیز میں پہنچ گئی، اس حیز میں نہ رہی، تو اس کا نام ہے حرکت. اب آپ غور کر لیجئے کوئی بھی عین ایسا ہے جو حرکت و سکون سے خالی ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہے نا. جب حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے تو ہر عین کے اندر حرکت و سکون ہے. اور حرکت و سکون حادث ہے نہیں ہے؟ بولو. حرکت و سکون حادث ہے، لہذا ہر وہ چیز جو کہ محل حوادث ہوتی ہے وہ بھی حادث ہوتی ہے، کیونکہ وہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتی ہے. اور حرکت و سکون خود حادث ہوتے ہیں، اس لیے ہر چیز کیا ہے؟ حادث ہے. مستدل کا استدلال، اس کی دلیل تام ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اب اس پر کوئی منع وارد کرے، کیسے منع وارد کرے وہ ابھی آگے ذکر کر رہے ہیں، پہلے ترجمہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں رہی یہ بات کہ جو بھی حوادث سے خالی نہیں ہوتا ہے تو وہ حادث ہوتا ہے. فَلِأَنَّ الْأَعْيَانَ ثَابِتَةَ، کیونکہ اعیان ثابتہ لا تخلو عن الحرکت والسکون، حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے. وہما حادثان، اور حرکت و سکون دونوں حادث ہیں. حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے، اس کا بیان کیا ہے؟ فرماتے ہیں بیان و عدم الخلو، عدم خلو کا یعنی حرکت و سکون سے خالی نہ ہونے کا بیان یہ ہے ان الاعیان لا تخلو عن الکون فی حیز، کہ اعیان کون فی الحیز سے خالی نہیں ہوتے ہیں. ارے بھائی جو بھی عین ہوگا کسی نہ کسی حیز میں ہوگا، کون فی الحیز، حیز میں ہونے سے خالی نہیں ہوتے. فَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ الْآن مَسْبُوقَةً بِكَوْنٍ آخر فِيهِ فَهِيَ سَاكِنَةٌ. تو اب یہ اعیان اس حیثیت سے ہو کہ وہ اس حیز میں ہے ابھی بھی جس حیز میں اس سے پہلے بھی تھے، ہے نا، مسبوق تھے اسی کون آخر کے ساتھ، اسی حیز میں مسبوق تھے، اور فَهِيَ سَاكِنَةٌ، تو یہ اعیان کیا ہوں گے؟ ساکنہ ہوں گے. وَإِن لَمْ تَكُنْ مَسْبُوقَةً بِكَوْنٍ آخر، اور اگر مسبوق بکون آخر نہ ہو، یعنی جس حیز میں ابھی ہے دوسرے آن اور دوسرے کون میں بھی وہ اس حیز میں نہ رہے، مسبوق نہ ہو بلکہ دوسری حیز میں پہنچ جائے، بل یکون فی حیز آخر، بلکہ دوسری حیز میں ہو، فمتحرکہ، تو وہ متحرکہ ہے. وَيَقُولُ الْمَانِعُ، اب معنی کہے گا، یہ اس کی دلیل تام ہو گئی، مکمل بات ہو گئی. اب دیکھو اس کے استدلال آپ نے سمجھ لیا ہے. اب معنی کہے منع وارد کرتے ہوئے لا نسلم ذلک الانحصار،
ہم اس انحصار کو تسلیم نہیں کرتے. کس انحصار کو؟ کہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے آیان، یا تو متحرک ہوں گے یا ساکن ہوں گے. ہم اس انحصار کو قبول نہیں کرتے، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے. یہ منع وارد کرے. کیوں؟ سند منع کہہ رہا ہے، سند منع اس طور سے پیش کرے، لما لا یجوز، کیوں جائز نہیں ہے، اللہ تکون مسبوقۃ بکون آخر اصلا، کہ کون آخر کے ساتھ مسبوق ہی نہ ہو بالکل. یعنی سوال تو یہ تب اٹھے گا نا کہ حرکت و سکون، حرکت کے لیے بھی دو کون چاہیے، کہ دونوں کونوں میں اگر ایک ہی حیز میں ہے تو سکون، دو الگ الگ کونوں میں الگ الگ حیزوں میں ہو جائے تو حرکت، تو دو کون چاہیے نا. لیکن ہم معنی کہہ رہا ہے کہ کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دو کون ہی نہ ہو، کون ایک ہی ہو. جب ایک ہی کون ہو اور حرکت کے لیے بھی دو کون چاہیے، سکون کے لیے بھی دو کون چاہیے. لیکن کسی صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کون دو ہو ہی نہیں. جب دو کون ہی نہیں ہے تو نہ حرکت ہوگی نہ سکون ہوگا، بلکہ تیسری چیز پیدا ہو جائے گی. مثال کے طور پر آنے حدوث میں، آنے حدوث، ابھی کوئی ایسا لمحہ تصور کریے جس لمحے میں وہ چیز پیدا ہو رہی ہے تھوڑی دیر کی، جس کو ہم جزء الذی لا یتجزا تصور کریں، ہے نا. ایسا آن حدوث تصور کیجیے کہ کوئی چیز اسی آن میں ابھی پیدا ہوئی ہے، اس پر کوئی بھی کون آخر آیا ہی نہیں. تو جب دوسرا کون ہی نہیں ہے تو حرکت بھی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ حرکت کے لیے چاہیے دو کون اور دو الگ الگ حیز. اور سکون بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سکون کے لیے بھی دو کون چاہیے، دو کون ہو، حیز ایک ہو، تب ہے سکون. اور یہاں تو کون ہی ایک ہے آن حدوث، حدوث کے وقت میں ابھی پیدا ہی ہوئی ہے، کون آخر آیا ہی نہیں. اب ایسی صورت میں مجھے بتاؤ، جب دو کون ہی نہیں ہے تو حرکت ہوگی، سکون ہوگا. تو کہہ رہا ہے کہ آن حدوث میں نہ حرکت ہے نہ سکون ہے. اس لیے آپ کا یہ انحصار ہم کہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے، یہ انحصار ہمیں تسلیم نہیں ہے. معنی کی منع سمجھ لی ہے. اب مولل کہے گا کہ جناب آپ کی منع ہمیں تو نقصان ہی نہیں دے رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا کہ انحصار ثابت نہیں ہے، یا تو ہمارا انحصار ثابت ہوگا یا تو ہمارا مقدمہ ممنوع ثابت ہوگا، فیتم الدلیل، تو ہماری دلیل تام ہو گئی جیسے آپ سمجھ چکے ہیں. اور اگر ہمارا مقدمہ ثابت نہ ہو، مثلا انحصار تسلیم آپ نہ کریں، سمجھے نہیں، تب بھی ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا. کیسے؟ دلیل سے ہمارا مقصد تھا حدوث کو ثابت کرنا. کیا ثابت کرنا تھا مقصد؟ اور آپ کہہ رہے ہیں جناب جس مقدمے جو آپ نے منع وارد کیے اسی منع کے ذریعے سے، منع کس سے وارد کر رہے ہیں؟ آنے حدوث میں. آپ دیکھیے تو حدوث تو آپ نے پہلے ہی مان لیا. ارے حدوث ہی تو ہمیں ثابت کرنا مقصد تھا، وہ حدوث آپ بھی مان رہے ہیں آنے حدوث میں، ہے نا. تو جو مقصد تھا وہ تو اگر آپ ہمارا مقدمہ تسلیم نہ بھی کرے، مقدمہ تام نہ بھی ہو، ثابت نہ بھی ہو، تب بھی ہمارا مقصود حاصل ہو گیا، کیونکہ آپ نے حدوث مان لیا. بات سمجھ آئی؟ تو منع نے کوئی نقصان دیا نہیں دیا. فرماتے ہیں کما کہہ رہا ہے کہ معنی کہے لا نسلم ذالک انحصار، ہم اس انحصار کو تسلیم نہیں کرتے، لما لا یجوز، کیونکہ کیوں جائز نہیں ہے، اللہ تکون مسبوقۃ بکون آخر، کے کون آخر سے بالکل مسبوق ہی نہ ہو، کما فی عن الحدوث، جیسے کہ آنے حدوث میں، فحینئذ تکون خالیۃ عن الحرکۃ والسکون، تو ایسے صورت میں یعنی آنے حدوث میں یہ اعیان خالی ہوں گے حرکت اور سکون دونوں سے. فللمعلل حینئذ، تو اب معلل کے لیے اس وقت ہے کیا؟ ان یردد، کہ وہ تردید کرے. کیا کرے؟ تردید کرے جواب میں. وَيَقُولُ، اور کہے اما ان یکون الانحصار ثابتا او لا، یا تو انحصار ثابت ہوگا یا انحصار ثابت نہیں ہوگا. فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا، اگر انحصار ثابت ہے فقط تمت دلیل، تو دلیل تام ہو گئی. وَإِلَّا يَلْزَمُ ثُبُوتُ الْمَطْلُوب، اور اگر انحصار ثابت نہ ہو، الا اے ان لم یکن الانحصار ثابتا، یہ اصلی عبارت ہوگی. اور اگر انحصار ثابت نہ ہو، یلزم ثبوت المطلوب، تب بھی ثبوت مطلوب لازم آئے گا. وہ کیا ہے؟ حدوث اعیان، وہ ہوا حدوث العیان.
کیوں ثابت ہو جائے گا؟ یہ مطلوب کا ثبوت کیوں لازم آئے گا؟ لأنه اذا لم يكن الشيء مسبوقا بكون آخر، کیونکہ جب شے کون آخر سے مسبوق ہی نہیں ہوگی، ہے نا، کون آخر سے، بلکہ ابھی ابھی وہ پیدا ہی ہوئی ہے، کون آخر ہے ہی نہیں ابھی، تو جب کون آخر سے وہ مسبوق ہی نہیں ہو رہی ہے، فلا شک فی حدوثی، تو اس کے حدوث میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ نے خود ہی کہا ہے کہ آنے حدوث میں کون آخر سے مسبوق نہیں ہو رہی ہے، تو آنے حدوث میں تو حدوث آپ نے خود بھی مان لیا ہے، تو اس کا حدوث ہونا ضروری ہے، سمجھے نہیں؟ لہذا اس من نے ہم کو کوئی نقصان نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک صورت یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی معنی کی من مولد کو کچھ نقصان نہیں دیتی ہے، جیسے کہ مثال سے